آپ نے ابھی اس سے پہلے والی پوڈ کاسٹ میں بتایا تھا خاندان کے دینی رجحان کے سلسلے میں کہ خاندان کا دینی رجحان تھا اور بھرچونڈی شریف کا تذکرہ آیا تھا. تو یہ بھرچونڈی شریف کا تعارف ہو جائے, کیا خدمات رہی ہے, چونکہ اس وقت ہم بیت اللہ میں ہیں جو مرکز ہدا ہے, ہدایت کی روشنی, ہدایت کا نور پوری دنیا میں پھیلا ہے, اور باقی جتنے بھی مراکز روحانی رہے ہیں وہ اسی کی شاخیں ہیں. تو وہ بھرچونڈی شریف کیا چیز رہی ہے, مطلب وہ روحانی مرکز رہا ہے, اس کی تاریخ کیا رہی ہے, اور آپ کے یہاں آپ کے علاقے میں ان کا فیض کس طرح آیا, کس طرح پھیلا ہے؟ بھرچونڈی شریف کے پہلے جو خلیفہ ہوئے ہیں حافظ صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ, وہ سوئی شریف کے خلیفے ہیں. سوئی شریف کی جو درگاہ ہے اس کا تعلق پیر پگاڑوں سے رہا, اور پیر پگاڑوں کا تعلق اچا شریف سے رہا ہے. یہ اچا شریف کے خلیفہ ہیں, اور اچا شریف شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کا پوتے یا نواز سے کوئی آئے تھے, اور 15-16 پیڑھیاں وہاں چلی. اس کے بعد میں پیر پگاڑو بھی ایک بہت لمبا چوڑا قصہ, پیر پگاڑو کیوں کہلائے, اور اس کا ان کے خلیفے ہیں سوئی شریف والے, اور سوئی شریف کے خلیفہ ہیں بھرچونڈی شریف والے, اور بھرچونڈی شریف کے خلیفہ ہیں غلام محمد دین پوری اور مولانا تاج محمود امروٹی رحمۃ اللہ علیہ. مولانا عبیداللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کو دارالعلوم دیوبند بھیجنے والے بھرچونڈی شریف کے والے لوگ ہیں. انہوں نے دارالعلوم دیوبند کو بھیجا کہ تم وہاں جا کے علم حاصل کرو, اور وہ ہمیشہ اپنا روحانی مرکز مانتے تھے. اور بھرچونڈی شریف کی بہت سادگی اور علمی ذوق, مولانا دوستوں رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ بھرچونڈی کے جتنے تعلق والے ہیں وہ علم دوست ہیں, اور پیر پگاڑو والے علم دوست نہیں ہیں. وہ بہت بڑا فرق ہوتا. پیر جنڈو بہت بڑا کتب خانہ بر صغیر کا مولانا عبیداللہ سندھی نے وہ اکٹھا کیا, اور بھرچونڈی شریف کے پہلے خلیفہ رہے ہیں حافظ صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ, دوسرے رہے عبداللہ سائیں, اور تیسرے عبد الرحمن, اور پھر ان کے بیٹے عبد الرحیم جو شہید ہوئے, ان کے بیٹے پیر عبد الخالق صاحب جو بہت اچھے اخلاق میں ہیں. دارالعلوم دیوبند کے مفتی ہمیشہ بھرچونڈی میں رہے ہیں, اور مجھے معلوم ہے کہ اہل علم نہ ہونے کی وجہ سے کچھ ایسے رسوم اور بدعات ہے جو گھس آئی ہے, ورنہ اعلیٰ مسلک اہل حق پہ ہمیشہ دارالعلوم دیوبند. میرے سسر حاجی عبد الغفور وہاں پڑے ہوئے ہیں, وہاں مفتی دارالعلوم دیوبند کے رہتے تھے, سارا تعلق وہاں سے رہتا تھا, اور پورا ذوق اور میرے نانے کا اور میرے خاندان کا کوئی اور الگ سے جماعت نے ذوق نہیں بنایا, بلکہ بھرچونڈی کا ذوق تھا, یہی تھا. اور بھرچونڈی کے خلیفہ میرے نانا وہاں پڑھے, اور پھر اس کے بعد امامت بھی کروائی. دوسرے نانے بڑے تھے میاں جی نور محمد سلطان میاں جی, یہ پوری خانقاہ کو سنبھالنے والے, پورا انتظام دیکھنے والے یہ جالوڑ کے لوگ ہیں. حتیٰ کہ وہاں بھرچونڈی میں جو مسجد بنی ہوئی جالوڑ کے پتھر سے بنی ہوئی, یہاں سے لوگ اٹھا کے لے گئے. ایک ہفتے میں جاتے تھے, اور وہاں بڑا اچھا ہر اعتبار سے سنت کی پابندی کی بہت کوشش ہوا کرتی تھی, اور وہ پیر ہدا تھے, یقیناً اہل حق لوگوں میں سے تھے. اور بعد میں جب لمبا سلسلہ چلتا ہے تو ہر جگہ کمزوری آتی ہے, تو ان میں سے کچھ چیزیں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ کچھ چیزیں اب تو شاید انہوں نے اصلاح کر لی ہوگی, بدعات و رسوم کی طرف بڑھ گئے ہوں گے. پیر عبد الخالق صاحب جو موجودہ ہے سجادہ نشین ہیں, بہت اچھے اخلاق میں بھی ہیں, دینی بہت اچھا ذوق ہے, اور بڑے صغیر میں مجاہدین آزادی میں بھی بھرچونڈی شریف کا بہت بڑا کردار رہا ہے, اور بہت بڑا وہاں ان کا نمایاں کام رہا ہے. اور ہمیشہ ذوق اور ذوق کے اعتبار سے, سادگی کے اعتبار سے بھرچونڈی شریف کا بڑا کمال رہا ہے, اور وہ دینی بڑی اچھی خدمات اس پورے برسر. اور مارواڑ میں فلودی علاقہ اور یہ چانیوں کی ڈھانی اور یہ جو علاقے جتنے ہیں, ان سب میں سب سے زیادہ میرے ننیال والے خاندان والے علاقے, اور ننیال بلکہ ابھی بھی میرے ننیال کا خاندان آدھا ادھر بیٹھا ہوا ہے اور بھرچونڈی میں بیٹھا ہوا, اور خانقاہ کو سنبھال رہا ہے. آج بھی وہی انتظام سنبھالنے والے میرے ننیال والے ہیں, اور وہی قبیلہ اس کو سنبھال رہے ہیں. اور سب سے بڑی سعادت یہ ہے کہ اپنے بچوں کی ذوق کو جو پیدا کیا ہے, وہ ذوق اپنے اکابرین کو بزرگوں سے جڑے ہونے سے ہی صحیح رجحان دینی پیدا ہوتا ہے. اور اس کی وجہ سے اللہ تبارک رجال اللہ ضروری ہے, کتاب اللہ ضروری ہے, اس کے ساتھ رجال اللہ بھی ضروری ہے. دونوں کو مضبوطی سے پکڑیں گے, دین کے دو پہیے کتاب اللہ اور رجال اللہ, دونوں کو جو پیر ہدا ہیں اس کے اعتبار سے چلیں گے, تو انشاءاللہ نسل کی حفاظت ہوگی اور ایمان اسلام کے پر قائم دائم رہ پائیں گے. جزاکم اللہ خیر.